السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ لاکھ حکیموں نے، طبیبوں نے علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بیماری رفتہ رفتہ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی چلی گئی، ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ بالآخر اس وقت کے بڑے بڑے حکماء نے، بڑے بڑے طبیبوں نے مل بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اس بیماری کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ بالآخر انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ فلاں فلاں صفات کا متحمل انسان، اس کو اگر لیا جائے اور اس کا پتا نکال کر بادشاہ کے پتے میں ڈال دیا جائے تو بادشاہ اس سے تندرست، صحت مند، تندرست و توانا ہو سکتا ہے۔ بالآخر بادشاہ نے پیادہ پا اپنے سپاہیوں کو پورے شہر کے اندر بھاگم بھاگ ڈیوٹی لگا دی کہ فلاں فلاں صفات کا متحمل انسان آپ ڈھونڈ کر کے لائیے تاکہ بادشاہ کا علاج کیا جا سکے۔ کرتے کراتے ایک غریب آدمی کا بیٹا ان صفات کا جو انہوں نے تجویز کی تھی متحمل نظر آیا، اور اس غریب کسان آدمی کو تیار کیا گیا کہ دیکھو وقت کا بادشاہ بیمار ہے اور اس کے پتے کا فلاں فلاں مسئلہ ہے، یہ صفات والا انسان اگر اس کے پتے نکال کر بادشاہ کے پتے میں ڈالے جائیں گے تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لہذا وہ ساری صفات آپ کے فلاں بیٹے کے اندر بدرجہ عدم جو ہے وہ موجود ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اسے قتل کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کے پتے بادشاہ کے پتے میں ڈال کر اس کو صحت مند، تندرست و توانا کر سکیں۔ پہلے تو باپ نے سنی انسنی کر دی، لیکن پھر مال و دولت کے جھانسے میں آ کر وہ تیار ہو گیا۔ اب یہ بچہ پہنچ گیا بادشاہ کے دربار کے اندر۔ جب بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچا تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار لائی جائے اور اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کر کے اس کا پتا نکال کر بادشاہ کے پتے میں ڈال کر اس کو بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اللہ کی قدرت دیکھیے، جسے اللہ بچانے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت اس کا ایک بال تک بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ جلاد قریب تھا کہ تلوار ہوا میں لہراتا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، یہ اپنی موت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور اس وقت یہ مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا کہ دیکھو بڑے بڑے نامور انسان اس جلاد کی تلوار کو دیکھ کر ان کا آدھا خون ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے اور آپ کھڑے مسکرا رہے۔ تو اس غریب کسان کے بچے نے کہا، غریب آدمی کے بچے نے کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کے اندر ایک واحد سہارا ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب میں ماں باپ سے نا امید ہو گیا تو دوسرا سہارا یہ عدالت کے قاضی اور جج ہوتے ہیں۔ جب ان سے بھی میں نا امید ہو گیا تو تیسرا سہارا بادشاہ کی ذات ہوتی ہے کہ انسان اپنا مسئلہ بادشاہ کی دربار میں پیش کرتا ہے اور عدالت کے ذریعے اسے انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں بے گناہ انسان ہوں اور بغیر کسی جرم کے مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، تو میں اللہ کی قدرت کا منتظر ہوں، اللہ کی رحمت کا منتظر ہوں کہ سب نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کیا ایسے وقت میں اللہ میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو معزز ناظرین و سامعین، بادشاہ نے جب اس غریب بچے کی زبان سے یہ باتیں سنی تو وہ بڑا متعجب ہوا اور سوچا کہ واقعتاً بے گناہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ لہذا اس نے اس بچے کو معاف کر دیا اور اپنی بیماری کا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جو ہی اس نے اس بچے کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صحت عطا فرمائی گویا کہ وہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ واقعہ ہمارے لیے انتہائی درجے سبق آموز اور دلچسپ بھی ہے۔ بے گناہ
کسی پر خواہ انگلی اٹھانا، ظلم اور زیادتی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اپنا معاملہ اللہ کی رات پر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے آسانی کے حل کے اسباب جو ہے وہ مہیا فرما دیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، خود بھی یہ واقعہ اپنی سماعتوں کی نظر کیجئے گا اور دوست احباب کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ